جی محمد رحیم محمودی، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ محمودی بھائی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں تو پاکستان سے ہوں بھائی. آپ بہت وعدے کی مخالفت کرتے ہو یار. آپ آئے تھے، آپ فریز ہو گئے تھے. میں نے کیا وعدے کی مخالفت کیا؟ آپ آئے تھے، آپ فریز ہو گئے تھے نا. میں نے آپ کو کئی دفعہ لینے کی کوشش کی، آپ کے آپ ایڈمن نے فریز 9 ہو. بجے مجھ سے ٹائم لیا تھا اور اس کے بعد آپ نے کسی ایک ایسے بندے سے آپ کیا آپ سے ٹائم لیا آپ نے تھا ایسے بھائی؟ بات سے آپ ایسے بندے سے تکبر جو بات ہے نا، کرنے کی کوشش کی تکبر جو بات کو شیطان کی سمجھ نہیں علامت رہے ہے. تھے. تکبر شیطان کی علامت ہے. آپ سے ٹائم لینے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بہرحال بالکل جی بالکل، تکبر تو شیطان کی علامت ہے، لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ تکبر علی المتکبر صدقۃ. تکبر متکبر انسان پر کرنا یہ ہاں، صدقہ ہے. تو یہ چلو نہیں بات کہنا شروع کہ کرتے مجھ ہیں. سے آپ تو بھائی آپ تو ایک چھوٹے سے ہمارے بھائی ہیں. یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے 9 بجے کا ٹائم لیا تھا. آپ کوئی پریزیڈنٹ ہو، آپ کوئی وزیر ہو کہ ہم آپ سے کوئی تو 9 بجے کا ٹائم لے لیں؟ وہ تو ٹھیک ہے نا. آپ کے ایڈمن صاحب کو پتا آپ ادھر ہوگا نا. آئے تھے وہ تو بھائی، آپ کو ہم نے ایڈمن آپ کو صاحب کو لگا پتا دیا تھا، ہم نے آپ کو آن کیا تھا، آپ فریز ہو گئے تھے. سب لوگوں نے دیکھ لیا. آپ خود دیکھ لینا. پر ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ فریز ہو گئے تو مجھے مجبوراً دوسرے کالر کو لینا پڑا. چلو اللہ خیر کرے. ابھی بات شروع کرتے ہیں نا. میں نے وہ شروع دوسرے کرتے بندے سے آپ کی بات شروع تھی، میں نے وہ بھی سن لی. سن لی بھائی. آپ اپنا تعارف کرائیں. آپ کرتے کیا ہیں بھائی؟ اچھا، میں ایک طالب العلم ہوں اور اگلے سال انشاءاللہ بخاری شریف پڑھوں گا اور درجہ موقوف علیہ اس سال میری ہو گئی مشکات شریف. درجہ موقوف علیہ، یہ کوئی درجہ ہوتا ہے آپ کے مدارس میں؟ موقوف علیہ، موقوف جی علیہ کوئی ہاں، اس درجہ؟ کو ہاں شاید آپ لوگ اس کو دوسرا نام بتاتے ہیں، دورۃ موقوف الصغریٰ. علیہ، یہ بہت ہی عجیب سا نام رکھا ہے. بہرحال موقوف علیہ جی اس کو موقوف دورۃ علیہ بھائی. الصغریٰ بھی کہتے ہیں. موقوف علیہ بولتا ہے نا اس کو یعنی اس کا اردو میں ترجمہ کرنا بھی مشکل ہے. موقوف علیہ. چلیں ہاں آپ کے لیے چلو بات شروع کرتے ہیں نا. ابھی یہاں شروع پر کریں بھائی، لائٹ بھی نہیں ہے. اس وقت لائٹ وغیرہ سب کچھ برابر تھا. وہ تو لائٹ آپ سے اصلی لائٹ تو ہے نہیں آپ لوگوں کا. نہیں ابھی پتہ چلے گا کہ کس کے پاس نہیں ہے. چلو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں. ابھی کتنے ٹائم بات کریں گے؟ کس یا موضوع میں پہ بات سوالات کرنا کروں گا، آپ چاہتے ہیں جوابات مجھے کیا دیجیے. معلوم بھائی؟ آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں نا. ابھی تو آپ نے بخاری بھی نہیں اچھا پڑھی. چلو میں آپ سے اچھا وہ اللہ خیر کرے گا کہ کس نے نہیں پڑھی ہے. تو ابھی آپ ایسا نے کرتے ہیں، بولا میں کہ کچھ نہیں پڑھی ہے نا. سوالات کروں گا. آپ نے خود بولا کہ نہیں پڑھی ہے بخاری. وہ کچھ سوالات میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ اس کے مجھے جوابات دیں تاکہ اس چلے اعتبار سے میں آپ سے پھر بات کر سکوں. اوکے بھائی، کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ موضوع کیا ہے آپ کا؟ میں آپ کو موضوع کا تو بتاتا ہوں، لیکن اس موضوع سے پہلے مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی آپ خود کو شیعہ مذہب سے سمجھتے ہیں یا آپ کا کوئی الگ ایک مذہب ہے یا پھر آپ مسلمان خود کو سمجھتے ہیں، تاکہ عام میں اس طریقے سے آپ سے بات کروں. دیکھ ہمارے نزدیک صرف اسلام جو ہے منحصر ہے تشیع میں. اصلی جو اسلام ہے، حقیقی اسلام ہے، منحصر ہے شیعہ اثنا مطلب آپ عشری. خود کو شیعہ مذہب سمجھتے ہو؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. تو جب انسان، یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جب کوئی انسان خود کو مسلمان کہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ایمان پر رہنا یہ لازمی ہوتا ہے. اس کو چاہے کہ وہ قرآن مجید پر اپنا ایمان رکھے. اس کو آپ مانتے ہیں؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بھائی قرآن مجید کی جو وضاحت ہوتی ہے وہ تو احادیث سے سمجھی جاتی ہے اور مفسرین کے تفسیر سے. اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور حدیث کی طرف میں آپ کی ذہن کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی میں بھی حدیث شریف موجود ہے کہ من قال فی القرآن برائہ فاصاب فقد اخطا، کہ جو بندہ بھی اپنے من پسندی کے ساتھ اپنی ذہن کی بنیاد پر قرآن مجید کا معنی مقصد مفہوم بیان فرمائے گا، اگر وہ معنی مقصد مفہوم درست بھی ہو جائے تو یہ انسان غلطی کرے گا، یہ گناہگار ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کا معنی جو ہے وہ خود نہیں بتا سکتے کوئی بھی. اوکے صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے مان لیا، جزاک اللہ. اس کے بعد میں آپ کو پھر ایک اور حدیث بتاؤں گا. یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ طبرانی اوسط میں ہے اور رقم الحدیث یہ 1618 ہے، اور مجمع الزوائد میں بھی یہ موجود ہے اور حدیث نمبر 1759 ہے. عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرني؟
قال شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک ایسا مسئلہ پیش آئے جس میں قرآن کی طرف سے امر اور نہیں کا بیان نہ ہو تو میں کیا کروں؟ کیا حکم آپ مجھے فرمائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھائی آپ فقہا اور عابدین سے مشاورت کریں، مشورہ لیں اور اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ اس کو آپ مانتے ہو؟ تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہم دیکھیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر حدیث کو جانتا ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی حکم نہیں دیتے تو تم جا کے کس کی اتباع کرو؟ فقہا اور عابدین کی اتباع کرو، بلکہ فقہا اور عابدین کو حکم ہے کہ وہ حضرت ہارون او بھائی بات سنو، وہی اس کے ساتھ مشورہ کرو یا ان کی بات مان لو، ٹھیک ہے نا، ان کی بات مان جی تو جی ٹھیک ہے نا۔ نہیں، دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میری بات سننا ہوگا آپ کو، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے مشورہ لیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے بہتر تھے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے مشورہ لیا، آپ کہتے کہ نہیں وہ مشورہ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ بمنزلہ ہارون ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین مشورہ خود تو بہرحال ہم آپ کی احادیث کو نہیں مانتے بھائی، ہم آپ لوگوں کے تم دیکھو، اب میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو سمجھا دوں لیکن آپ سمجھنا نہیں چاہتے، تو عرض یہ ہے کہ ہم آپ کے احادیث کو نہیں مانتے بھائی، ہماری حدیث کو نہیں مانتے؟ جی آپ کے احادیث کو نہیں مانتے، آپ ہماری حدیث کو مانتے ہو؟ صحیح نہیں، حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو آپ لوگوں نے نسبت دی ہے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات ٹھیک ہے، آپ ہماری حدیث، آپ مطلب رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو مانتے ہیں، آپ جو چیز پیغمبر سے نسبت دیتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو صرف فلان فرمایا، ہم ان باتوں کو نہیں مانتے۔ اگر ان کی تصدیق اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے، دیکھ بھائی بات سن، اگر ان باتوں کی تصدیق اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں تو مانتے ہیں، اگر تصدیق میں نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تصدیق نہیں کی تو نہیں مانتے۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اسی طرح طاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح طاعت، اسی طرح سے ولی امر کی طاعت کرو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام بالاجماع ولی امر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور ہارون جو ہے امتیوں کی اتباع کرتے تھے، ہارون امتیوں کے مشورے کے محتاج تھے، تو بہرحال یہ واضح بات ہے، ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کو امت کے مشوروں کا محتاج نہیں مانتے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تھا نا اللہ کی جانب سے، ہر چیز کا علم، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا علم امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا تھا۔ اس طرح کوئی سوال تصور ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس، سن لو بھائی، سن لو کہ اس کے پاس قرآن و سنت سے اس کی دلیل اس کے پاس نہ ہو، کیونکہ جو امت دیکھیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے بعد امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے، تو یہ اس کا تصور ہی باطل ہے، ٹھیک ہے نا، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس ایسا مسئلہ پیش آ جائے جو ان کے پاس قرآن و سنت سے اس کے پاس دلیل نہ ہو اور کسی کے مشورے کے محتاج ہوں، ٹھیک ہے نا۔ چلو میری بات سنو، ابھی میری بات سنو، جی آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا تھا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم دیا تھا، اس لیے وہ کسی کے مشورے کے محتاج نہیں۔ نہیں میں نے یہ نہیں کہا، یہاں پر آپ نے غلط سنا، میں نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ساری چیزوں کا علم دیا تھا، اسی طرح حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے علم کو منتقل کیا تھا علی علیہ السلام کو۔ جی علی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، مطلب جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہی علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اسی وجہ سے وہ کسی کے مشاورت کا محتاج نہیں ہے۔ صحیح، یہی بات آپ فرما رہے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے مشورے کے محتاج نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشورے کے محتاج نہیں تھے تو جب جنگ خندق کا جو واقعہ تھا، جنگ احد کا جو واقعہ تھا، شاید دنیا کی حدیث کے کس میں بھی آپ دیکھ لو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نہیں جائیں گے، اور صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ بھائی مدینہ سے باہر چلے جائیں گے اور وہاں ان سے لڑائی لڑیں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے
مدینے کے اندر رہنے کی تھی، اور پھر وہ اپنا جو صحابہ کرام کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنا جنگ کا سامان لے کر نکلے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول تو اللہ چلو اب یہاں رہتے ہیں، مدینہ سے باہر نہیں چلتے ہیں بلکہ یہاں سے جنگ کریں گے۔ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پیغمبر کے ساتھ یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے جنگ کا لباس لے اور پھر جہاد کے میدان میں نہیں جائے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشورہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو یہاں پر صحابہ کرام کے مشورے پر عمل کیوں کیا اس نے؟ تو یہ ان کی حالت ہے بھائی، کہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کہتا ہے کہ قل ان اتبع الا ما یوحی الی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے ان سے ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اتباع نہیں کرتا سوائے اس کے جو مجھے وحی ہوتی ہے، یعنی میں صرف اللہ تعالیٰ کے اوامر کی اتباع کرتا ہوں۔ اور بھائی سن لو، آپ سن لو، یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے مشوروں کے محتاج تھے۔ عرب وہ کون سے عرب تھے؟ جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اور بھائی سن لو، نہیں پلیز سن لو بھائی، مجھے بات کرنا مجھے محتاج تھے جی، اور سن لو بھائی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الناس عقلا، دنیا میں سب لوگوں سے عقل میں عاقل ترین کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتے ہیں، ان کے پاس صبح بھی آتے ہیں شام بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حالت میں نہیں چھوڑا ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کی ضرورت ہو تو اللہ ارشاد ہی نہ کرے۔ اللہ نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا جی۔ اللہ نے ان کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ وہی عوام جو ان کے آنے سے پہلے اپنے ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے، جو سور کھاتے تھے، جو شراب کھاتے تھے، جو انجاز کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا، جو بتوں کے پرست، ان کے مشورے کے وہ محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حکم ہے قرآن مجید میں کہ وشاورہم فی الامر، یہ اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے کے محتاج تھے یا صحابہ کے پاس ایسی باتیں تھیں جو پیغمبر، بھائی سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم نہیں تھا، ان سے وہ سیکھ لیتے تھے۔ بھائی قرآن مجید نے فرمایا، سن لو سن لو بھائی، سن لو بھائی، سن لو، میری بات نہ کاٹیں، میری بات نہ کاٹیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب علیم۔ مدینے والوں میں بہت سارے منافق ہیں، بلکہ مردوا علی النفاق، نفاق کے استاد ہیں۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب کریں گے۔ پھر فرمایا سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم منافقین آپ کو دکھا دیں گے، منافق یہ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ان کے سیما، ان کے چہرے سے آپ پہچان جائیں گے کون کون منافق ہے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، منافق کو آپ ان کے بولنے کے انداز سے آپ پہچان لیتے ہیں۔ منافق کو مخلص سے ان کے بولی میں کی چال میں آپ سمجھ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو فرمائے وشاورہم فی الامر، یہ اس لیے مشورہ نہیں، مشورے کا حکم دیا کہ بھائی یہ محتاج تھے یا ان کو کوئی چیز ان سے سیکھنا تھا، اس لیے یہ تھا کہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب میں منافق بہت تھے۔ منافق کی پہچان کہاں سے ہوتی تھی؟ اس سے وہ بولنے کے انداز سے، وہ کیونکہ منافق وہ غلط مشورہ دیتے تھے۔ اور میں آپ کو غلط مشوروں کا ایک مثال دے دیتا ہوں، پھر آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات کریں جو موضوع، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، دیکھیں کہ منافق کون تھے جن کے مشورے غلط مشورہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم چاپ دار الفکر، صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر ہے، سنہ 2010 میں چھپی ہے۔ یہ کتاب الجہاد باب غزوۃ بدر، حدیث نمبر 1779۔ اچھا، انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاور حین بلغ اقبال ابی سفیان، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے تو انہوں نے مشورہ کیا۔ فتکلم ابو بکر، ابو بکر نے بولا شروع کیا کچھ، فاعرض عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہ پھیر لیا۔ ثم تکلم عمر فاعرض عنہ، پھر عمر نے بات کی، اس سے بھی منہ پھیر لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورے اس لیے نہیں کرتے تھے
کہ وہ کسی بات کو نہیں جانتے. ہم اور آپ مشورہ کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم کسی بات کو پتہ نہیں ہوتا نا. عقل ہمارا کم ہے, علم ہمارا کم ہے, ہمارے پاس جبرائیل نہیں آتا. ایک منٹ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مشورہ کرتے ہیں؟ منافق اور مومن مخلص کی پہچان ہو. منافق دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مومن سے منہ نہیں پھیرتے تھے, اور منہ پھیرنا یہ بہت بڑی تذلیل ہے. مجلس میں اگر کوئی شخص بات کرے آپ اس سے منہ پھیر لیں, اور قرآن کا حکم ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اچھا, ثم قال سعد بن عبادہ, سعد بن عبادہ نے جب کڑا ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور اس کی بات خوش ہو گئے. ٹھیک ہے نا, تو یہ پتہ مشورے کی یہ بات ہو رہی ہے. اب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ کریں. جی میں کہنا چاہتا ہوں, سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ بھائی آپ اپنی طرف سے حدیث اور قرآن کی وضاحت کرنے سے آپ پرہیز کریں تو یہ بہتر ہوگا. آپ کو اتنا علم نہیں ہے کہ بھائی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلمانوں سے منہ پھیرا ہے یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے منہ پھیرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہے, ورنہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمى, جو صحابی کا جو واقعہ ہے اور اس صورت کا شان نزول ہے اس پر آپ غور کریں, اور جو علم سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی. تو بہرحال وہ تفصیل ایک الگ موضوع ہے. اب اس کا جواب سن لو بھائی. دیکھو بھائی, میں نے کیا کہا, ہمیشہ کہا میرے بات نہیں, آپ سن لو, جواب سن لو. اب اللہ کے جواب سن لو. نہیں, میں نے آپ کی بات کو اطمینان سے سنی, اب آپ میرے بات پورا ہونے دو گے. دوسری بات آپ نے دوسری بات جا رہے نا, اب اللہ کے جواب سن لو, پھر دوسری بات کی طرف نا. نہیں, پہلے اپنے باتوں کی نہیں, آپ نے اتنے ٹائم بات کیا, میں خاموش رہا تھا, پھر آخر میں ساری باتوں کا جواب دے دیں. چلو بات کرو. آپ نے دوسری بات کہی کہ بھائی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. تو دراصل بات یہ ہے کہ بھائی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کا جو اظہار ہے وہ بھی کرتا ہے, اور دوسرے اگر آپ غور کریں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے, تو یہاں پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ولایت اور نبوت دونوں میں شریک تھے, یعنی دونوں انبیاء تھے. جس طرح وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہو رہی تھی, اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے وہ خلیفہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور وہ صحابی تھے, اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, وہ نبی نہیں تھے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے باتوں میں ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت کی تھی کہ وما ينطق عن الهوى. ٹھیک ہے, تو وما ينطق عن الهوى یہ آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں. جب دونوں مانتے ہیں تو پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ روایت جو ہے یہ ترمذی میں بھی موجود ہے, اور اسی طرح اس روایت کو تفسیری مظہری نے بھی نقل کیا ہے, اور روایت جو ہے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر, کہ آپ لوگ میرے بعد حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کریں. ٹھیک ہے, یہ جو حدیث ہے ترمذی شریف میں ہے, اور رقم الحدیث 3262 ہے. اس کے بعد دوسری حدیث بھی سن لے, وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, اور یہ مرفوع حدیث ہے اور ترمذی شریف میں موجود ہے. حدیث کی جو رقم الحدیث ہے وہ 3263 ہے. یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ قال كنا جلوسا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا ادری ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي واشار الى ابي بکر وعمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم سب صحابہ کرام تشریف فرما تھے, تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں کتنے وقت تک آپ کے درمیان میں رہوں گا, تم بس میری بات حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرو. تو اب جو موضوع ہے میری اور آپ کی باتوں کا, وہ یہاں سے میں آپ کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں مین موضوع پہ آنے سے پہلے ان باتوں کا جواب لے لو نا, ابھی جو باتیں کی اس کا جواب لے لو. یہ ایک منٹ, یہ بات پوری کرنے دے, میری بات کو پوری کرنے دے. تو میری مین جو باتیں ہیں وہ اسی طرح ہے کہ بھائی دیکھیں, سب سے پہلے آپ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کو یقینی مانو گے کہ بھائی وما ینطق عن الہوا، وہی کے علاوہ رسول اللہ کچھ نہیں مانتے. جب نہیں مانتے تو رسول اللہ کی احادیث آپ کو ماننا پڑے گا. دوسرا جو ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس تفسیر کے نیچے آپ تفسیری مظہری کو دیکھو، معتصم رضی اللہ عنہ کے قول کو اور ابو العالیہ کے قول کو نقل کیا گیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس آیت کے جو مصداق ہے وہ ابو بکر اور عمر ہے. اور آپ کے کئی ویڈیوز میں نے دیکھے ہیں، آپ کے کئی مباحثے میں نے دیکھے ہیں جس میں آپ ان صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے آپ ادب اور احترام سے بات کریں صحابہ کرام کے بارے میں. کیونکہ آپ صحابہ کی جو تذلیل کرتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تسبوا لاصحابی، میرے صحابہ پر آپ گالی نہ دیں. جب آپ صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو اس بنیاد پر آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. ابھی آپ ایک کافر مرتد ہے اور آپ کا دائرہ اسلام میں کسی قسم کی گنجائش آپ کے رہنے کی نہیں ہے. سب سے پہلے آپ صحابہ کرام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلام وسلم پہلے کی ثابت کرو پھر ہم احادیث عزت کریں گے نا. تم پہلے ان کا اسلام ثابت کرو نہیں. پھر عزت کریں گے نا. چلو ٹھیک تم نے ہے، اسلام ابھی میں اس کے اسلام پر بات نہیں کرتا ہوں بھائی، میں ابھی آپ پہلے پر ہم بات کر رہا ہوں کہ یہی آپ کہا، قرآن میں نے کے یہی نیچے عرض کیا رہیں. آپ کے علماء سے، تم پہلے اسلام ثابت کرو پھر میں اپنا نام چینج کروں. عزت کیا ٹھیک کروں، ہے. میں اپنا نام یزید کی بھی عزت کریں گے ٹھیک پھر آپ ہے، کا پاکستان ابھی آئیں گے بات تاکہ آپ کرتے مجھے ہیں. قتل کریں. اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ پہلے جب اسلام ثابت نہیں کیا نا نہیں، شرط اللہ کام ہے. خیر کرے قتل سے. تم ٹھیک ہے، مجھے ایسے تو میں شخص کی ابھی آپ سے عزت کرنے کی دعوت نہ دو جس کا میں کفر ثابت کر چکا ہوں. اب کوئی کہہ دے کہ تم ایک ادھر منٹ آ کے بھائی، ابو لہب کی میں تعریف نے کر دو. آپ کو کہا جس کو آپ ابو لہب ثابت کی کر ابو چکے ہیں لہب کی بھائی، یہاں پہ اس تم کو کیوں جواب مدح نہیں دیں کرتے؟ گے. اور ابو لہب بھی صحابی تھا بھائی. جی، ہم تو اس طرح تو نہیں ہے. اچھا ابھی میری باری ہے. اگر اچھا ابو اب لہب سن لو. صحابی تھا تو تبت یدا، میری ہاں تو بات اسی پوری ہونے دے طرح بھائی. اگر ابو لہب صحابی نہیں ہے نا تو اسی طرح جو جن کے متعلق سورہ حجرات نازل وہ بھی صحابی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میری اچھا آخری بات سن لو سنیں بھائی، پھر آپ سن بات لو کریں. میرے میں بھائی، خاموشی سے ابھی سنتا میری ہوں. باری ہے، ابھی میری باری ہے نا. آپ نے کچھ باتوں کا ذکر کیا. میری آخری بات سنو پھر آپ باتیں کرو. آخری بات ہے نہیں مختصر سی، پھر آپ باتیں نہیں کرو. نہیں میں نہیں، سنوں تم نے گا، بہت میں دیکھو، سنوں تم نے گا آپ کی بہت بات سارے اطمینان سے. مختلف، تم ایک موضوع پہ تو بات نہیں کرتے نا. ایک موضوع سے دوسری ابھی موضوع، میں دوسری تمام تیسری باتوں کا موضوع، پھر خلاصہ کہتے بیان ہیں کہ تم کروں گا. کافر ہو. میں سن لو بھائی، سن لو ابھی سن لو. نہیں نہیں نہیں، ابھی مجھے نہیں، بہت ٹائم میں لگے گا. تمام باتوں کا خلاصہ بتاؤں گا آپ کو. تمام باتوں کا خلاصہ اس پر بات کرتے ہیں. تمام باتوں کا خلاصہ ایک الفاظ جملے میں بتاؤں گا، اس پر بات کریں گے. نہیں خلاصہ میرے پاس ہے، تم وہ جواب یہ سن ہے، لینا. ہاں نہیں بولو. نہیں، چلو وہ بولو. خلاصہ یہ کہ بھائی آپ سب سے پہلے اپنا ایمان ثابت کریں، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں. ہاں اس کے بعد ہم بات کریں گے اسلام اور صحابہ پر. سب سے پہلے خود کو مسلمان ثابت کرنا ہوگا آپ نے. اوکے چلو بھائی صاحب، بتائیں ثابت اچھی کریں. بات ہے. تو میں نے ان کے کتاب سے الحمدللہ ثابت کیا ہے کہ دیکھیں ابھی ان کے کتاب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر سے منہ پھیر لیا. ابو بکر نے اس بات کا کی ہے نا میں نے آپ کو مشورہ. جواب دیا ہے. جس بات اب کا جواب جواب ابھی ہو آپ جائے کے اس جواب پر دے رہا ہوں بات نا. نہ کریں. آپ کے جواب کو رد کر رہا ہوں نا بھائی، آپ کے جواب کو رد کر رہا ہوں. آپ تسلی رکھو. میں نے دکھا دیا کہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نے آیت پڑھی وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ کہ منافق کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کے بولی کے انداز سے. یہ مجھے بتائیں کہ اگر ابو بکر اور عمر نے کوئی اچھی بات کی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات سے، حق بات سے منہ پھیرنے والے آدمی تھے. حق بات سے جو منہ پھیر لیتا ہے وہ کیا مسلمان ہوتا ہے؟ تو لازمی بات ہے کہ ابو بکر و عمر نے غلط مشورہ دیا تھا، اور قرآن مجید کا فرمان ہی یہی کہ منافق کی پہچان اس کے غلط مشورے سے ہوتی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں سے منہ پھیرتے تھے. اب اللہ سے استدلال کی میں اس کی طرف آتا ہوں. پہلے یہ دیکھو قرآن مجید میں سورہ انعام غلط کن بیان سے نہ رسول کرے اللہ بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم بات کر. میں نے ایسا نہیں کہا ہے. اب بھائی چپ میں نے ایسا نہیں کہا جیسا آپ نے بیان کیا. اوکے بھائی، میں اپنے حافظے کے مطابق بات جو مجھے یاد رہا ہے میں وہی کہوں گا. پیغمبر نے قرآن مجید میں جو حکم ہے جن لوگوں سے حکم ہے کہ وہ منہ پھیر لیں وہ ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرک سے منہ پھیر لو. ٹھیک ہے نا. پھر قرآن سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 106. پھر سورہ مبارکہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے کہ یا ایھا الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. جو لوگ کفر میں بہت جلدی کرتے ہیں، منہ میں کہتے ہیں مسلمان ہیں، دل میں وہ کافر ہیں. اچھا ان سے وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے جو ہے منہ پھیر لیں، منافق سے منہ پھیر لیں. اچھا پھر فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.
کافر کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کافر اور منافق کو جاہل کا نام دیا ہے اور فرمایا کافر اور منافق سے جن کا نام جاہل ہے ان سے منہ پھیر لو. اچھا, اور پھر قرآن مجید میں پھر منافقین کے متعلق فرمایا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم. ان لوگوں سے منہ پھیر لو, ان کے دل میں نفاق ہی نفاق ہے, ان سے منہ پھیر لو. تو کیا ثابت ہوا میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ مومن سے مسلم سے آپ منہ پھیر لیں. منافق سے اور مشرک سے حکم ہے کہ منہ پھیر لیں. ابو بکر عمر سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث سے منہ پھیر لی ہے. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے غلط بات نہیں کی ہوتی تو منہ نہ پھیر لے ہوتے. اگر وہ مسلمان ہوتے اور مشرک اور منافق نہ ہوتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجاز ہی نہیں ہے کہ منہ پھیر لیتے. انہوں نے جو استدلال کیا ہے سورہ عبسہ سے, اس کا جواب سن لیں. سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ کسی شخص کی مذمت کر رہے ہیں. وہ نہیں کر اللہ کہہ رہا کہ پیغمبر ہے. عبس و تولا, اس نے اپنے چہرے کو کیا کیا, چہرے کو ابوس بنا. ابوس اس کو بولتے ہیں, یعنی آپ خشم آلود غضب آلود چہرہ بنانا. چہرے کو غضب آلود بنا دیا اور منہ پھیر لیا. انجا العامہ, کیونکہ وہاں پہ ایک نابینا شخص آیا تھا. وما یدریک لعلہ یزکا, تمہیں کیا معلوم شاید وہ بہتر آدمی بن جائے. او یذکر فتنفعہ الذکرى, اور وہ اللہ کی یاد کا متذکر ہو جائے, اس کو ہدایت ہو جائے اور اللہ کے ذکر سے وہ مزید ہدایت پا لے. اما من استغنا, جو شخص رچ آدمی ہوتا ہے, پیسے والا آدمی ہوتا ہے, فانت لہ تصدی, تم اس کی بہت عزت کرتے ہو, اس کی بہت خوشامدید کرتے ہو, خوشامد کرتے ہو. وما علیک الا یزکا, اور تجھے پرواہ نہیں ہوتا کہ یہ جو رچ آدمی ہے, پیسے والا آدمی, امیر آدمی ہے, یہ تو اچھا آدمی ہے ہی نہیں. یہ تو اس کو توبے کی, عبادت کی, تزکیے کی اس کی تو پرواہ ہی نہیں ہے. یہ تو گناہ پہ گناہ کرنا چاہتا ہے. بھلے وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى, جو آتا ہے تیرے پاس اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اسے منہ پھیر لیتا ہے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی وہ رسول صلی اللہ, اس آیت میں جو مذمت ہے کہ ایک مومن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غضب کیا, منہ پھیر لیا اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور جو پیسے والا آدمی آتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا منافق ہی نہ ہو, کتنا ہی وہ گناہ کار ہی نہ ہو, جس کو ہدایت کا پرواہ ہی نہیں, لیکن وہ پیسہ والا آدمی ہے, تو نستجیر باللہ, حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا کرتے ہیں, خوشامد کرتے ہیں. یہ ان کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق قرآن مجید فرماتا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك, فرماتا ہے آپ اللہ کے رحمت ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, یہ رحمتیں کافر کے لیے, غریب کے لیے, فقیر کے لیے. وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ آ کے عباد کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, خچر پہ بیٹھتے تھے, تکبر تھا ہی نہیں ان میں. آپ قرآن مجید سورہ آل عمران میں فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك, آپ اللہ کے رحمت سے آپ کا دل نرم ہے. اگر آپ میں تکبر ہوتا, آپ میں درست ہوئی ہوتا, آپ میں فظ غلیظ ہوتے, آپ میں بد اخلاقی ہوتی, تو کوئی مسلمان نہ بنتا, سب اسلام کو چھوڑ کے چلے جاتے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو یہ دیکھیں قرآن مجید میں تضاد نہیں ہو سکتا, ایک آیت دوسری آیت کی تکذیب نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا للعالمین, اللہ ان کو نرم خو بنا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وَاخْفَضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, مؤمنین کے سامنے آپ بالکل متواضع بن جائیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے لیے متواضع ہیں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پر وہ ایک مومن آدمی کے پاس سامنے غضبناک چہرہ بنائے, منہ پھیر لے, اور امیر آدمی کا وہ کیا کر لے, امیر آدمی کا وہ خوشامدید کریں. اور پھر قرآن مجید کا فرمان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کیا ہے, اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ یہی ہے کہ تم امیر آدمی آ جائے اس کی عزت کرو, غریب آدمی آ جائے اس کی بے عزتی کرو, چاہے کہ وہ غریب آدمی جو ہے وہ اچھا آدمی ہو, نیک آدمی ہو, تزکیہ چاہتا ہو, عمل خیر چاہتا ہو, اور امیر آدمی جو گناہ کار فاسق فاجر ہے, دین کا پرواہ نہیں ہے. تو یہ دیکھو میرے بھائی, یہ اہل دنیا کا سیرہ ہے, یا رسول پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ ہے, جو یہ نسبت دیتے ہیں کن سے, پیغمبر سے. اصل میں دیکھو عزیزو, پھر اللہ تعالیٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. خلق عظیم یہ نہیں ہے کہ وہ عبس و تولّیٰ کا مرتکب کون ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث
میں بہت زیادہ کیا. عبس وتولا والا کون تھا؟ یہ عثمان تھا, یہ عثمان ابن عفان تھا. ملاحظہ فرمائیے کتاب البرہان فی تفسیر القرآن لسید ہاشم البحرانی الجزء الثامن چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات, یہاں پر صفحہ نمبر 212. عبس وتولا نزلت فی عثمان وابن مکتوم. عثمان نے یہ کیا تھا؟ عثمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے مجلس میں, ابن مکتوم آئے, عبداللہ ابن مکتوم. وہ فقیر آدمی ہے لیکن مخلص آدمی ہے. تو عثمان نے منہ پھیر لیا, چہرہ بھائی غضبناک بنا دیا کہ یہ کہاں سے آ گیا. تو یہ سب آیات جو مذمت کے ہیں یہ عثمان کے مذمت میں, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مذمت میں نہیں ہے. اور قرآن میں یہ بہت ہے, ایاک عنی واسمع یا جارہ, ایاک عنی واسمع یا جارہ. یا قرآن میں ظاہر خطاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے اور باطن میں خطاب دوسروں سے ہے. بھلے وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اس طرح کی. اچھا, عبس وتولا یعنی عثمان, یہ عثمان ابن عفان کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ بات. پھر اس شخص نے کیا کیا میرے محترم ناظرین, اس مولوی صاحب, چھوٹے مولوی نے کہا کہ پیغمبر نے تو کہ یہ کہا اقتدوا باللذین من بعدی ابا بکر و عمر. یہ فریز ہو گیا بھائی, یہ مولوی جو ہے محمودی صاحب فریز ہو گئے. اچھا, میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ اس حدیث کو آپ کے خود علماء نے کہا کہ حدیث جھوٹ ہے, بلکہ عمر نے خود بولا یہ حدیث جھوٹ ہے. عمر نے کیوں جھوٹ بولا؟ عمر نے اس لیے جھوٹ بولا بھائی, اس حدیث کو جھٹلا دیا. عمر نے یہ صحیح بخاری ہے, چاپ دار الفکر دار حیات تراث سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 1207 ہے, حدیث نمبر 6830. یہ الا ان بیعت ابی بکر كانت انما كانت بیعت ابی بکر فلتہ. بیعت ابو بکر کیا تھا؟ فلتہ تھا. ولكن وقى الله شرها, اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے بچا دیا. ابو بکر کی بیعت غلطی تھی. اگر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم, فلتہ کس کو بولتے ہیں؟ غلطی کو بولتے ہیں, یا ایک امر جو اچانک بن جائے, ٹھیک ہے نا. یہ کہتا ہے اچانک بن جائے, اچانک نہیں ہے. فلتہ بولتے ہیں, غلط کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس حدیث کی شرح کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک چیز جو اچانک بن جائے, بغیر سوچے سمجھے کسی کو کر دیں, اس کو کر دیں, تو اس کو بولتے ہیں ہم فلتہ. ہم چلو مان لیتے ہیں کہ فلتہ اسی کو, غلطی کو نہیں بولتے, ٹھیک ہے نا. اچانک بن گیا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے سے کہہ دیا کہ تم ابو بکر کی اتباع کرنا, تو یہ اس نے تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ فلتہ؟ پہلی بات ہے کہ خود عمر نے اقتدوا باللذین من بعد ابا بکر و عمر, اس کو جھٹلایا دیا. اس کے جھوٹ ہونے کا اور بھی بہت باتیں ہیں کہ ان کے اپنے خود. اور سن لو بھائی, سن لو. اب پھر احادیث معلہ, تو کٹ گیا تھا. میں کیا کروں, کٹ گیا تھا, میرا تو نہیں کٹا تھا نا. چاپ دار الاثار تالیف ابی عبد الرحمن مقبل ابن ہادی الوادعی. پھر آپ دیکھ لینا بھائی, اس کے ریپیٹ کو دیکھ لینا. یہ سنہ 2000 میں دار الاثار والنشر والتوزیع میں چھپی ہے. اس کا حدیث کے اس کتاب کا کیا ہے؟ احادیث معلہ, ضعیف حدیث جن کا ظاہر صحیح ہے. اچھا, انہی احادیث میں کیا ہے ملاحظہ فرمائیے. اسی ظاہر میں انہی احادیث میں ایک حدیث ہے, صفحہ نمبر 118 میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. صفحہ نمبر 118, ہاں صفحہ نمبر 118, حدیث نمبر 120. اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر. قال ابو عبد الرحمن هلال مولى الربعي مجلول لم يروي عنها الا عبد الملك بن عمير ولم يوثقه معتبر. بلي وزاد المناوي ان ابن حجر يقول ابن ابا حاتم عله بن ربعي بن خراش لم يسمعه من حذيفه وما ذكر ان حديث ابن مسعود وحديث انس يشهدان له لا يصلح لانه منقطع وهما شديد الضعف. بہرحال یہ حدیث بہت ہی ضعیف ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کن کا قول ہے؟ یہ قول ہے جناب, اللہ آپ کا بھلا کرے, ہادی الوداعی صاحب کا. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں, یہ کتاب ہے. ارے بھائی بات سنو, ایک منٹ. نہیں بھائی, سن لو. الاحکام فی اصول الاحکام تالیف ابن حزم الظاہری. گھنٹے سے آپ بول رہے ہیں, میرے باتوں کا جواب نہیں دے رہا, آپ لوگوں کو درس دیتے ہیں یا میرے ساتھ مناظرہ کرتے ہو؟ بھائی آپ نے حدیث پڑھی ہے, ضعیف حدیث پڑھی ہے, میں اسی میں کوئی غیر مرتبط بات تو نہیں کر رہا. آپ کی حدیث کو بتا رہا ہوں کہ حدیث غلط ہے. آپ نے اتنی دیر بات کیا نا, اب میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ ایک موضوع پہ بات کرو, آپ نے بہت ساری باتیں چھیڑ دی, مجھے کہہ رہا تھا صبر کرو. تو اب تو آپ کو مجھے صبر کرنا ہوگا, آپ کو صبر کرنا ہوگا. میرے چپ خاموش.
ایک موضوع پر آپ نہیں، صرف ایک آپ کے موضوع پر موضوعات پہ بات کرو گے آپ، ادھر ادھر نہیں بات، بھائی میری بات سنو، آپ ایک کیا موضوع پر بات کرنی ہوگی آپ میں کو، وہی باتیں جو آپ نے ذکر کیے میں ایک انہی کا موضوع جواب پر دے رہا بات ہوں. کرو. تم سن لو بھائی، سن لو. اگر میں نے ایک منٹ، آپ اس کا جواب تب اب کریں پٹھان بھائی جب چپ پہلے کرو سوال پلیز، کا جواب کرے کہ چپ کرو. پہلے تو اپنا ایمان تو تم نے جو باتیں کی ہیں نا، تم ادھر 20 باتیں آ کے کہتے ہو، اس کے آخر میں ایک سوال کرتے ہو، میں ان 20 باتوں کا بھی جواب دوں گا نا پہلے، پھر آخر میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. الاحکام فی اصول چلو جوابات دو الاحکام جلدی جلدی. تالیف ابن حزم الظاہری جزء السادس. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 80 میں. ابن حزم مجتہد بھی ہیں، بہت بڑے محدث محقق ہیں. اچھا ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 80 میں فرماتے ہیں وَأَمَّا رِوَایَتُ اقتدوا بالذین من بعد فحدیث لا یصح. اقتدوا بالذین، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے ہی نہیں، ختم بات. اور بھائی پہلی بات ہے، تجھے مناظرہ کرنا تھا نا، تجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اپنی کتاب سے ہم آپ کے، جب میں نے آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کی کتابوں کو نہیں مانتا، اگر آپ میں عقل ہوتی نا، پگڑی تو لگا دی آپ نے، عقل کہاں ہے؟ اور جب میں نے کہہ دیا کہ بھائی میں آپ کی کتابوں کو نہیں مانتا، تو تم اپنی حدیث کو کیوں لے کے آئے ادھر؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر کی اقتداء کرو. اور بھائی میں آپ کی کتابوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، ختم بات، استدلال کر ہی نہیں سکتے اپنی کتاب سے. دوسری بات، اب تمہارے اپنی کتاب سے بھی جو حدیث لے کے آئے ہو نا، وہ بھی ضعیف لے کے آئے ہو. عقل ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ اپنی ضعیف نہیں کتاب بھائی، میں نے جو پھر پڑھی، میں نے 2 روایت پڑھی ہے. اچھا چپ چپ، یہ اس نے ابن حزم نے کیا کہا؟ وَأَمَّا رِوَایَةُ اقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَحَدِيثٌ لَا يَصِحُّ. یہ حدیث غیر صحیح ہے، ختم بات. یہ آپ کے لیے بھی حجت نہیں ہے. اب چھوڑو. امام ترمذی پھر رحمہ اللہ نے اس کو ابے مرفوع چپ، حدیث قرار دیا. بھائی امام ترمذی رحمہ اللہ مرفوع کو ہم مانتے ہیں، اگر ضعیف آپ بھی نہیں ہو مانتے سکتا تو ہے، آپ مرفوع حدیث کو یعنی نہیں سند ہے مانتے. اس کے، مرفوع یعنی اس کے پاس. پلیز میں روزے کی حالت میں ہوں. ایک منٹ بھائی، بھائی صاحب میری باری ہے، میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی ہے نا، مجھے بات کرنا ہے دورا، آپ کے استدلال کا جواب دے رہا تو ہوں. آپ جلدی میں روزے کی جواب دیں، حالت آپ میں ہوں، ادھر ادھر میں روزے کی حالت میرے میں ہوں. سوال کا جواب میرے سے مرا نہ کرو، میرے سے مجھے چیخنے کی، مجھے مجبور نہ کرو، مجھے پلیز مجھے بات سنو. دیکھو یہ چلو ٹھیک ہے، آپ مرفوع حدیث ہے، یعنی مرفوع حدیث یعنی اس کی سند ہے، اور سند والے حدیث جس کی سند ہے مرفوع ہے، وہ ضعیف بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. اچھا تو یہ حدیث غیر ہو صحیح ہے. سکتا ہے لیکن ہو تو نہیں پلیز بھائی. چپ کرو. پھر عمر نے جھٹلا دیا نا، عمر نے کہا ابو بکر کا بیعت فلتا ہے، وہ تو میں نے بخاری سے دکھا دیا، پھر اس کا بھی تم جواب دے دینا. اچھا پھر اس کے بعد یہ نمونہ قدرت، ٹھیک ہے نا یہ اس کو کیا نام دے دیں، اللہ صاحب کو علامہ نمونہ سا یہ جو ہے عجیب تحفہ مل گیا میں آج. کہتا ہے کہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم. مظہری نہیں بھائی، جھوٹ نہ بولو، مظہری کہا تھا، پھر تفسیر سن مظہری لینا آپ کا روزے تفسیر اوکے، تفسیر مظہری میں لکھا ہے یہ ابو بکر عمر. بھائی ہم آپ کے مفسرین کے مقلد ہیں، عقل کہاں تیری؟ اور بھائی آپ کے کتب، آپ کے مفسرین کے آراء اور اجتہاد، اس نے خود شروع میں کہا ہے کہ قرآن کی جو اپنے رائے سے اجتہاد کرتا ہے نا، وہ دین سے خارج ہے، کافر. اس نے حدیث وغیرہ بھی پڑھی. میں نے کہا آپ کی بات صحیح ہے. ابھی جو ہے اپنے فرقے کے مجتہد کا قول لے کے آیا کہ اس نے اپنے کتاب تفسیر میں لکھا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اس سے مراد ابو بکر عمر. اور بھائی ہم اس کے مقلد ہیں، یا تو اس نے غلط بولا، جھوٹ بولا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کوئی اسماعیلیہ کے پاس چلے جائیں، وہ کہیں گے صراط الذین انعمت علیہم سے مراد آغا خان ہے. اگر کسی اور فرقے کے پاس جائیں، وہ اپنے فرقے کی بات کرے گا. یہ اس سے ثابت نہیں ہوگا بھائی باتیں. آپ ہندوؤں کے پاس بھی چلے نا، ان کے کتاب میں بھی لکھا، ان کا گیتا لے نا، ان کے گیتا میں لکھا ہے کہ ہندو مذہب صحیح ہے، تو پھر آپ ہندو بن جاؤ، کیونکہ ان کے کتاب قرآن سے بھی پرانا ہے، قرآن سے بھی پہلے کتاب ہے نا، تو پھر آپ ہندو بن جاؤ نا. ان کے کتاب میں لکھا ہے، جو چیز کتاب میں ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اتنا صحیح بھی ہے، ہمارے لیے اس کا ماننا ضروری ہے. اچھا اس کے بعد یہ انہوں نے کہا کہ تم اپنا اسلام ثابت کرو. جب ہم نے ثابت کر دیا الحمدللہ کہ رسول اللہ، دیکھو میرا اسلام اس طرح ثابت ہے. اب اچھی طرح سے سن لو اچھی طرح سے. بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے آپ کی صحیح حدیث دکھا دی ہے مسلم سے، ابو عمر نے بات کی ہے، اس سے منہ پھیر لیا. ابو بکر نے بات کی، اس سے منہ پھیر لیا. قرآن مجید نے فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، منافق کی پہچان ہوتی ہے اس کے بات کرنے سے. اور قرآن کے میں نے بہت سارے آیات دکھا دیے بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ مشرک اور منافق سے منہ پھیر لیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کے رحمت سے آپ کیا ہو گئے، ان کے لیے لین ہے، مؤمنین کے وہ لین ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں لَقَدْ جَاءَكُمْ
رسول من انفسکم حریص علیکم عزیز بلے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مؤمنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے. تو جو ابو بکر عمر سے انہوں نے منہ پھیر لیا بھائی، ٹھیک ہے نا، قرآن کا حکم دیکھ کر مومن سے وہ تو منہ پھیر ہی نہیں سکتے، کیونکہ مومن کے لیے وہ کیا ہے؟ مومن کے لیے وہ رؤوف الرحیم ہے. مومن کے لیے وہ رؤوف الرحیم ہے. منہ کس سے پھیریں گے؟ منافق سے اور مشرک سے. جب آپ کا اسلام امام ہم نے ثابت کر دیا، جب ہم نے ثابت کر دی کہ آپ کا امام دین کے دائرے سے خارج ہیں، دونوں شیخین خارج دونوں، تو پھر ثابت ہو گیا نا. اسلام میں تو دو ہی فرقے ہیں، شیعہ اور جماعت عمریہ. جب ابو بکر عمر یا آپ کا فرقہ جب اساسی سے باطل ہو گیا، جب آپ کا امام ہی وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا، یا تو آپ چن لیں یا منافق ہے یا مشرک ہے، اس سے تو تیسرا شق نکلتا ہی نہیں ہے. تو پھر ثابت ہو گیا الحمدللہ رب العالمین فثبت ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شیعہ حیدر صفدر ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امت ہے. یہ ثابت ہو گیا. بات کرو اب میرے بات سنیں بھائی. اب جواب دینا بھائی، اس دلدل میں پھنس گیا بچہ. آپ ایسا کریں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے جو باتوں کا اپنے انداز مولوی ہے وہ اپنے تھوڑا شیخ کو اللہ لے کے کے آتے دائرے نا، میں دیکھیے. وہ شیخ کو لے کے آتے نا جس شیخ کے پاس آپ جاتے ہو. میں آپ جیسے لوگوں سے چل اللہ خیر کرے نا، میں ابھی اپنے بھی آپ سے شیخ کو اخلاق لے کے کے آتے دائرے میں نا، بات کرتا ہوں تاکہ آپ بات شیخ نے آگے. آپ کو سنگار کر کے آگے بھیج دیا، خود چھپ گیا. میرے بات سنو. سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ بتائی کہ بھائی غلط مشورہ دینے کی وجہ سے یا مشورے میں خطا ہونے کی وجہ سے انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی مشورے میں غلطی کی بنیاد پر انسان کافر بن جاتا ہے. یہ آپ نے بالکل دجل کیا اور اعراض کی وجہ قرآن سے کا انکار کیا. جب قرآن اعراض مجید کیا نا. میرے بات سنو، میرے فبما بات سنو رحمت بھائی. من اللہ جب میرے وانک بات لعلی سنو، خلق جب قرآن عظیم. مجید میں میرے بات سنو، آپ جب بول رہے تھے میں خاموش تھا. آپ جب بول رہے خاموش تھے میں خاموش تھا، ٹھیک ہے، خاموشی تھی سنی. آئے ہائے آئے ہائے. ابھی اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ پھنس گئے نا، بات پھنس گئے بھائی. ہنسنے رسول کی آپ بات کے نہیں صحیح ہے. ترین اپنی کتب ہنسی سے اور میں قرآن سے ہم نے ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، اور منہ پھیرتے ہی نہیں ہے سوائے کافر سے اور مشرک کے علاوہ، کس اور منافق سے. یہ ابھی میں جواب دیتا ہوں آپ کو بھائی، جواب دیتا ہوں. سنو، جواب دے. سب سے پہلے آپ نے دوسروں پر تو الزامات اعتراضات کیا، لیکن اپنے ایمان کو آپ ثابت نہ کر سکے، اور مشورے کے خطا کی بنیاد پر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو پھر جس فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا کہ آپ انسان کی تخلیق نہ کرو، تو اس فرشتے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے علاوہ مشکات شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، آپ دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کچھ لوگ باغ میں کھجور کے درختوں میں وہ شاخ لگا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو ان لوگوں کے اس کی وجہ سے میوہ کی کثرت ہوتی ہے اور منافع فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ ایسا نہ کرو. جب ان لوگوں نے نہیں کیا تو اس دفعہ اس جو منافع تھا وہ کم ہو گیا، جو پھل تھے وہ کم ہو گئے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھائی جو بات میں بتاؤں تو آپ اگر دین کے حوالے سے ہو تو آپ اس کو قبول کریں، باقی میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں. تو غلطی اور خطا کی وجہ سے کوئی انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو پیغمبر سے غلطی ہو سکتا، اور جاتی ہے. خطا کی بنیاد پر نہیں. میرے بات سنو، پوری بات سنو. پیغمبر سے غلطی ہوا، کھجور کا نہیں پتا تھا، کھجور کا نہیں پتا تھا. اور بھائی عرب میں رہنے والا اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جاہل تھے، عرب میں رہتے تھے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کھجور کی جو کاشت ہے اس کے لیے تلقیح کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے پولینائزیشن، کراس پولینائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ بول رہے تھے میں خاموش، ابھی خاموش رہو، ٹھیک ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غلطی کرتے تھے نا، غلطی بھی کیسے کبھی ہو جائے تو اس پر کوئی عذاب نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ آپ جو ہے مجتہدین کی جو ان کی بات پر بھی آپ عمل کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اگر مجتہد جو ہے وہ اگر اپنی بات میں درست ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اگر اپنے بات میں وہ خطا ہو جائے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے. اس کے بعد اس نے مجھے ایک حدیث کا سند پیش کیا بھائی کہ یہ حدیث ضعیف ہے.
تو بھائی میں نے آپ کو دوسری روایت بھی پیش کی تھی، آپ ہر روایت کو ضعیف نہ کہے، میں نے دوسری روایت پیش کی تھی کہ وہ اشار الی ابو بکر و عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ یہ لوگ ان کے اقتداء کرے۔ تیسری بات یاد رکھیے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا جو دلیل ہے ان کے خلافت پر، ابھی میں اگر آپ ہمت کریں تو خلافت پر بھی آپ بات نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ، لیکن اس نے ایمان ثابت کرنا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع کیا ہے، تو اس سے بڑی دلیل ان کے خلافت کے لیے اور کیا ہو سکتے، جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں جو ہے علم بھائی کا، آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا بھائی، اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں نے قرآن کی کتنے آیات پڑھی ہے، یا تو حکم ہے کہ مشرک سے منہ پھیر لو یا منافق سے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی شک ہے نہیں۔ مومن کے لیے کہ وہ مومن کے لیے رحمت ہے، علی خلق عظیم ہے، مومنین کے رؤوف و رحیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، دیکھیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں، میرے نمبر میں کہ اپنا مومنین کے لیے آپ تواضع کریں۔ اللہ کو حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے سامنے متواضع رہیں گے۔ ابو بکر عمر سے انہوں نے منہ پھیر لیا، اس لیے ابو بکر عمر سے انہوں نے تواضع نہیں کیا، منہ پھیر لیے، تو ثابت ہوگا کہ ابو بکر عمر مومنین میں سے نہیں ہے، یا تو مشرکین میں سے یا منافقین میں سے۔ حدیث مجھے بتائیے، حدیث مجھے بتائیے کون سی والی حدیث ہے یہ، میں بھی دیکھتا ہوں، حدیث بتائیے مجھے کون سی حدیث جو اعراض کیا ہے؟ یہ جو آپ، جی وہ جو اعراض کیا ہے وہ کتاب ہے، میں نے دکھا دیا نا، کتاب مسلم میں کتاب الجہاد میں باب غزوۃ بدر میں پہلی حدیث ہے۔ آپ ایک منٹ، میں نے پڑھ کے دکھا دی، دوبارہ دکھا دوں؟ دوبارہ کہتے ہیں دوبارہ دکھا دیتا ہوں۔ پڑھو نے مجھے بتاؤ، میں جو اس وقت نہیں سن رہے تھے نا، اس وقت نہیں سن رہے تھے، میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں بھائی۔ نہیں وہ مسئلہ تھا، وہ آپ نے آف کیا تھا، آپ مجھے حدیث بتائیں حدیث۔ میں آپ کو ابھی ہون دکھانا میں تو 1779 1779 یہ مسلم شریف میں ہے، مسلم میں دکھاتا ہوں، یہ مسلم میں، یہ مسلم، چلو اس میں نکالتا ہوں اس کا جواب میں آپ کو۔ فتکلم ابو بکر فاعرض عنہ، بھائی صاحب مجھے بتائیں، ابو بکر نے اگر کوئی اچھی بات کی ہوتی نا تو اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منہ نہیں پھیرتے نا، اگر مومن ہوتے تو منہ تو پر نہیں پھیرتے، بھائی میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، مومن کے سامنے بالکل باادب متواضع رہو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حکم دیا مومنین کے ساتھ متواضع، یہ تواضع توڑی ہے۔ فتکلم ابو بکر فاعرض عنہ ثم تکلم عمر فاعرض عنہ، میں نکال کر اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں، لیکن ہاں یہ اعراض کیا نا، منہ پھیر لیا، منہ کس سے پھیرتے ہیں؟ یا تو مشرک سے یا منافق سے، مومن سے منہ نہیں پھیرتے، مومن سے منہ نہیں پھیرتے۔ بات سنو، یہ حدیث میں نکال کر اس کا کیوں نہیں پھیرتے بھائی، کیوں نہیں پھیرتے؟ جب نہیں پھیرتے کیونکہ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، مومن کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے کہ مومن کے سامنے آپ نے متواضع رہنا، تواضع کرنا۔ واخفض جناحک، دیکھو میں اس آیت کی توضیح کروں، ایک منٹ مجھے توضیح کر دینے دو، سارے ٹائم آپ بولتے رہو گے، ایک منٹ میری بات سنو، پہلے میری بات سنو، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، ثابت ہو گیا نا بھائی، ابو بکر عمر چلے گئے بھائی، چلے گئے ابو بکر عمر، نہیں بالکل میری بات سن، چلے گئے، ختم ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض نے بتا دیا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کا اجماع تھا۔ بھائی جب پیغمبر نے کافر تکفیر کر دی، پیغمبر نے جب تکفیر کر دی، وہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے، خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم پہلے اس اعراض کا جواب دے دینا، اعراض دلیل ہے عدم اسلام کی۔ ہاں ارے بھائی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا؟ پتا تھا، بالکل پتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اور اسی لیے بیعت نہیں کیا، تو ثابت کر، اسی لیے ان سے ہمیشہ بری تھے، اسی لیے ہمیشہ ان سے بیزار تھے، اور شیعوں کو بھی حکم دیا کہ ان سے بیزاری کا اظہار کرو۔ بالکل اپنے شیخ کو لے کے جواب دو کہ بھائی سب سے شیخ کو لے کے آؤ، ارے شیخ کو چھوڑو، میرے سوالات کا جوابات دو بھائی، میرے سوال کا جواب دو، اپنا شیخ نے آپ کی تعریف کیا نا کہ آپ کا بڑا علم ہے، جا کے مناظرہ کرو، اس کے مقاصد کچھ اور ہیں، اس کے مقاصد صاف نہیں ہے، آپ اس کو خود بھیج ادھر لا دو، شیخ کو خود لے کے آؤ، بولو تم خود مناظرہ کرو، میں لاہر سے مناظرہ نہیں کرتا، تو خود مناظرہ کر۔
مجھے کسی شیخ نے نہیں کہا وہ شیخ آپ کو تعریف تو کرتے ہوں گے نا, آپ کو داد تو دیتے ہوں گے نا, سینے سے لگا لگا کے آپ کو داد تو دیتے ہوں گے. آپ کا ساتھی آپ سے پیار نہیں کرتے بھائی؟ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اخلاق کے دائرے سے نہ نکل جاؤ, بات کو آگے بڑھے. چپ کرو. جب اپنے اساتید کو لے کے آؤ نا, اپنے اساتید کو ادھر لے کے آؤ تاکہ آپ کا ساتھی سے بات کریں. آپ میرے ساتھ بات کریں, اساتذہ اکرام کو چھوڑے, میرے ساتھ بات کریں. آپ کو آتا نہیں ہے نا, میرے باتیں سنیے. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ, ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی, اب تم بار کہتا ہوں کہ بھائی ابو بکر کے اعراض کا جواب دے دو. میں آپ کا اعراض کا جواب نہیں ہے تو ابو بکر کافر ثابت ہو چکا ہے. حدیث نہیں تو نا, ایک منٹ میں آپ کو بھی جواب کرتا ہوں اس کا, لیکن میں نے آپ کو بتایا. ایک منٹ, حدیث نمبر, ابو بکر سے اعراض کیا اور عمر سے بھی, اور قرآن میں حکم ہے کہ اعراض کس سے کرنا ہے؟ منافق سے اور مشرک سے. مومن کے وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین, مومن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ متواضع رہنا. بھائی دیکھیں, اس کا جواب یہ ہے یہاں پر اعراض سے مطلب یہ ہے کہ مشورہ, جو مشورہ میں ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی بات کو مانی جائے. مطلب اعراض کا مطلب کیا؟ اعراض کا مطلب منہ پھیر لیا, منہ پھیرنا نہیں. اعراض کا مطلب مشورہ دیا نا ابو بکر نے, ابو بکر نے مشورہ دیا, پیغمبر نے منہ پھیر لیا. منہ پھیرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مشورہ مومنانہ مشورہ نہیں تھا. سے جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے مشورہ طلب کیا تو فرشتوں نے ایک مشورہ دیا, اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کے مشورے اللہ نے کبھی مشورہ لیا ہی نہیں فرشتوں سے, یہ بھی اس کا جھوٹ ہے. اللہ نے کب فرشتوں سے مشورہ لیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں اعلان فرمایا, میں جب مشورے کے بغیر میں زمین پہ کیا بنا رہا ہوں؟ خلیفہ بنا رہا ہوں. کب مشورہ کیا فرشتوں سے کہ تم مجھے مشورہ دے دو؟ کبھی مشورہ نہیں لیا اللہ نے. اللہ کو کیا مشورے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو کہا کہ اللہ نے کب, اللہ تعالیٰ نے بغیر مشورے کے فرشتوں سے اللہ نے اعلان کیا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. کوئی مشورہ نہیں لیا فرشتوں. یہ آپ کا جھوٹ ہے. کبھی نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو, کبھی اللہ پہ جھوٹ, شرم بھی نہیں آتی. ہاں, تم اپنے شیخ کو لے کے آؤ نا. ایک منٹ بھائی, آپ جو مانا کرتے ہو یہ کہاں سے کرتے ہو؟ جو مانا آپ کرتے ہو یہ کہاں سے بیان کرتے ہو آپ؟ کون سا مانا میں نے غلط کیا؟ آپ تو بتاؤ نا کون سا مانا غلط کیا؟ کہاں سے کرتے ہو؟ کون سا مانا غلط کیا میں نے؟ یہ والا مانا بیان میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے پہلے آپ کو روایت پڑھی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں من قال فی القرآن برائیہ فاصاب فقد اخطا. تو اب یہاں پر آپ قرآن کے آیتوں سے انکار کرتے ہوئے غلط تعویلات کرتے ہیں. کون سے قرآن کی آیت میں کہ اللہ نے مشورہ کیا؟ بھائی وہ آیت پڑھو نا تم کو, اللہ نے مشورہ کیا. قال انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا ایک جانشین بنا رہا ہوں. یہ مشورہ خلیفہ, یہ اعلان ہے, مشورہ نہیں ہے. بالکل ہاں. آپ اس کے نیچے مفسرین کے اقوال دیکھ لیں. مفسرین آپ کے جھوٹے مفسرین اگر کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا تو ان کا کفر ہے. اللہ نے فرشتوں سے کیا مشورہ کرنا؟ اللہ نے فرشتوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا. فرشتوں نے یہی کہا کہ یا اللہ ہم ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ نے ان کی بات, اللہ نے کبھی مشورہ ہی نہیں کیا, کسی سے مشورہ نہیں کیا. اللہ کو مشورے کی کیا ضرورت؟ آپ کے نزدیک دلیل کیا ہے؟ چلو بھائی, اس کے پاس کوئی ارادہ نہیں ہے بھائی, اس کے پاس کوئی ارادہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر سے اعراض کیا ہے. میری بات سنیں, یہ لڑکا جو ہے نا مدرسے والا, مدرسے سے آیا, شیخ صاحب خود نہیں آیا, اس کو بھیجا شیخ نے, اور شیخ خود کیوں نہیں آیا؟ بداخلاقی پر کیوں اترتے ہیں؟ میرے بات بداخلاقی کیا شیخ میں کہتا آپ کا اساتید آ جانا جن کے پاس علم ہے, آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے. آپ جب باتیں کر رہے تھے تو میں خاموشی سے سن رہا تھا, لیکن جب میں بات کر رہا ہوں آپ کیوں خاموش نہیں رہتے؟ بات ختم ہے, آپ کا جواب نہیں ہے. اب ثابت ہو چکا ابو بکر عمر کافر ہیں. میں کیوں دیکھیں بھائی, میں نے آپ کو بار بار کہا کہ کسی کے بات کو رد کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے. میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے بات کو نہ مانے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعراض کریں تو اللہ کے حکم سے اعراض کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں حکم ہے کہ کافر سے اور مشرک سے منافق سے منہ پھیر لیں. مومن سے حکم نہیں ہے کہ منہ پھیر لیں. ٹھیک ہے, تو ثابت ہو گیا کہ جس سے منہ پھیرا وہ کافر منافق ہے. آپ کی بات ختم ہو گئی. آپ کے میرے پاس جواب نہیں ہے نا اس بات کا. جواب اس بات کا جواب دے دو. ختم ہو گئی تاکہ میں آپ کو جواب, تو آپ شور نہ بنے. آپ کی بات ختم ہو گئی, جواب دے دو اس کا. چلو میرے بات سنیں, ابھی میرے ٹائم میں بولنا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ آپ نے اسی کا جواب دینا. کوئی اور چیز بولا تو میں بولوں گا, اسی کا جواب دینا. میں اسی کا جواب دوں گا, لیکن میں نے جتنے اعتراضات آپ پر کیے تھے اس میں سے ایک کا جواب بھی آپ نے نہیں دیا. میں واپس پھر آپ کو یاد دہانی کروں گا. جب آپ کا مذہبی تباہ ہو گیا بھائی, میں نے آپ کے سارے اعتراضات کا جواب دیا ہے, لیکن آپ شاید سنے نہیں ہیں. دوبارہ آپ ریپلے کر کے سن لیں. لیکن آپ کا جو وہ ہے نا, آپ کے جب شیخین ان کا عدم اسلام ہم نے ثابت کر دیا,
آپ سے جواب بھی نہیں دے اور آپ کے نہیں کسی بھائی، مولوی سے بھی میں جواب اس نہیں پر ہوگا، بات نہیں کرتے. اس کا کوئی دیکھو، رد ہی نہیں میں نے ہے. کہا ہم کہ جو اللہ مار رب مارتے ہیں نا، العالمین خود فرماتے او بھائی ہیں. ہم جو مارتے ہیں نا، ہم جی. جو تلوار سے مارتے ہیں دو شک کرتے ہیں، ادھر سے مارے ہیں تو وہ بھی 2 شک کرتے ہیں. آپ 2 شک ہو چکے ہیں، اس کا کوئی دیکھیں، رد نہیں ہے. آپ جا کے اپنے شیخ کے پاس جاؤ نا، اسے مشورہ کر کے آ جاؤ یا اس کو خود لے کے آؤ. ارے بھائی میرے آپ کی بات ختم ہو گئی. شیخ کا نام لیتے ہیں نا، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے. کہتا ہے آپ نے کس بات کی طرف اشارہ کیا؟ ہم نے کوئی اشارہ نہیں کیا. کہتے ہیں بد اخلاقی. وہ آپ میں نے کچھ ہوگا نا، کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے؟ خود وہ تو آپ پتہ ہے، اس نے خود سمجھتے اعتراف بھائی، کیا ہم ہے نہیں تھوڑی اعتراف کیا بھائی. سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں شیخ کو لے کے آؤ، اس کا استاد ہوگا نا مدرسے میں، اس کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ کہتا ہے آپ کیوں بد اخلاقی کرتے ہو؟ اس میں بد اخلاقی کی کیا بات ہے؟ نہیں کچھ ہے میں نے نا، اس بات پر نہیں کہا آپ کوئی کو، میں بات نے ہے اس نا. بات پر نہیں کہا آپ کو. آپ نے کہا کہ بھائی آپ نے جو نامناسب الفاظ کے جو اس پر کہا. میری کیا بات ابھی سنو. نامناسب؟ میں نے کیا آپ سے نامناسب کہا تھا؟ دیکھو، میں نے یہ کہا آپ کا بھی اساتید مانتے آپ ہیں کی کہ تعریف رسول کرتے اللہ ہیں نا، صلی اللہ علیہ وسلم جو بات وہ کرتے ہیں تعریف کرتے بھائی، ہیں، وہ خود کیوں نہیں رسول آتے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے، یہ آپ بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جب وہی رسول ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ وہی ہے جو ہوتی کھجور ہے. کے متعلق انہوں نے کہا تھا. جس کو کھجور کا نہیں پتا وہ کیسے پیغمبر ہے؟ جی، اور جس کو کھجور کے درخت کا نہیں معلوم وہ کیسے نبی ہے؟ وہ کیسی وحی ہے جو کہتا ہے آپ کھجور اس حدیث سب کا کا انکار کرتے ہو. پورے مدینے آپ اس کے حدیث فصل کا یہ کہتے انکار ہیں انہوں نے کرتے ہو. تباہ کر دی. بالکل انکار کرتے ہیں. آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اجہل الجاہلین بنا دیا کہ مدینے کے لوگ وہ ان سے زیادہ عالم تھے. عرب جو سب سے جاہل لوگ ہیں نا، عرب کے لوگ جو دنیا کی جاہل ترین قوم ہیں ان سے زیادہ عالم تھے. ان کو آپ لوگوں نے سب لوگوں سے ان کو جاہل تر بنا دیا. تم نہ بولو کہ ان کی ہر چیز وحی ہے. تمہارے کتابوں میں ایسی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں جو ان کو بالکل اجہل الجاہلین بنا دیتا ہے. نستجیر باللہ. ارے کون سی ایسی بات ہے جو رسول اللہ پر جھوٹ باندھے ہو؟ ابھی آپ نے خود بڑی آب تاب سے نقل کیا نا، ابھی آپ نے خود آب تاب سے نقل کیا کہ وہ کھجور کے متعلق انہوں نے غلط مشورہ دیا لوگوں کو. غلط مشورہ دیا نہیں دیا؟ آپ نے پڑھا بھی حدیث نہیں پڑھی ہے؟ اپنے کتاب سے ہی مسلم میں دیکھو ان کے غلط مشورے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ خطا اجتہادی پیغمبر نے فرمایا ہوتی ہے. خلا اجتہادی، وہی غلط مشورہ دیا نا. اتنا کمزور مجتہد کہ مدینے کے جو بچے ہیں نا ان سے زیادہ ان کے اجتہاد پکا ہے. آپ نے ابو بکر اور عمر، چلو بس ابھی آپ میری بات سنو. یہ صحیح مسلم ہے بھائی، یہ خطا اجتہادی ہے. دیکھو یہ خطا اجتہادی، یہ باب وجوب امتثال ما قال شرعا دون ما ذكروا من معاش الدنيا على سبيل الرعي. یہ وہی حدیث ہے کھجور والی حدیث کہ مدینے کے جو عورتیں ہیں، مدینے کے جو بچے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے کہ کھجور کے فصل کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کراس پالینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس پیغمبر کو نہیں معلوم. تو کہتے ہیں ان کا اجتہاد جو باطل ہو گیا پیغمبر کا. اور پیغمبر کا اجتہاد ہے، وہ کیسا اجتہاد ہے کہ مدینے کے جو لونڈیاں ہیں ان کا اجتہاد ان سے زیادہ مضبوط ہے. یہ کیسا نبی ہے تیرا؟ آپ ثابت ہو گیا کہ ان کا یہ کافر ہے؟ یہ نہیں، اور ثابت ہو گیا نہیں ہو گیا کہ ان کا نبی جو ہے بالکل جاہل ترین طبقے سے بھی جاہل تر ہے. آپ ادھر ادھر موڑتے. میرے بات سنیں، میرے باتوں میں بات نہ کریں. میں نے آپ کو کہا کہ آپ قرآن کے آیت کے منکر ہے جس کی وجہ سے آپ کا اسلام میں کوئی دخل ہی نہیں ہے آپ کا. اور آپ پہلے نا شیخ کو لے کے آئے نا، ابو بکر عمر کا اسلام ہے یہاں سے ثابت کرو اعراض والے مسئلے پہ. ارے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام پر میں اپنے شیخ کو بھی لاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ بھائی آپ اپنا اسلام تو شیخ کو کب لائیں گے؟ آپ اپنا اسلام تو ثابت کریں. جب میں نے ثابت کر دیا نا، میری دلیل میں نے اسلام اپنے ثابت کر دی نا. ابو بکر عمر کے اسقاط سے میرا اسلام ثابت ہو گیا. نہیں بھائی جی بھائی، آپ کا مذہب جب آپ کا مذہب یہ ہے کہ آپ کے دونوں خلیفہ، آپ کے دونوں خلیفہ کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیر کر دی، آپ کے اپنے کتاب میں ان کی تکفیر موجود ہے، ٹھیک ہے نا، تو لازمی بات ہے کہ آپ کا مذہب اساسی سے باطل ہے. حق اسلام سے خارج تو نہیں ہے. اگر آپ کو دیکھیں جتنے فرق ہیں جو ابو بکر عمر کو خلیفہ برحق مانتے ہیں وہ سب کے سب ان کا مذہب باطل ہو گیا. تو ہمارا مذہب صحیح ہے نا. چلو ٹھیک ہے، میری ایک بات سنو. اگر میں شیعہ کی کتابوں سے یہ ثابت کروں کہ وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے قائل ہو تو پھر آپ مانو گے؟ تم اعراض کا جواب لے کے آنا اپنے شیخ صاحب کے ساتھ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں نے آپ کو اعراض کا جواب دیا کہ کسی کے مشورے کے رد کرنے کی بنیاد پر کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، ورنہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا مشورہ نہیں مانا تھا. اور شیخ کو لے کے آؤ بھائی، شیخ کو لے کے آؤ. اعراض کی بات کر رہے ہیں، مشورہ قبول نہ کرنے کی بات نہیں، اعراض کی بات ہو رہی ہے. اعراض کی بات وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جواب. بھائی تم ابھی اپنے استاد کے پاس چلے جاؤ نا، تم کوئی بات کرو، استاد منہ پھیر لے. استاد کو چھوڑے، میں یہ تذلیل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تذلیل ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کے منکر ہیں آپ قرآن کے منکر ہیں، اپنے ایمان کو ثابت کریں پہلے. اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو سر. میں قرآن کو مانتا ہوں نہیں مانتا ہوں یہ الگ مسئلہ ہے. تم پہلے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو نا بھائی.
یہ الگ مسئلہ ہے میرے بھائی, سمجھ میں آئی نا. اب تم 1 منٹ بات کرو, اس سے بعد اس کے بعد آپ سے خداحافظی میں ثابت کرتا ہوں. نہیں 1 منٹ آپ سے 1 منٹ صبر کرو, میں 1 منٹ صبر کرو, میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خلافت ہے اس پر بات کریں گے. اسلام تو بات پہلے ہے, بعد میں خلافت ہے. اسلام تو جب آپ شروع راز کا جواب دے دو نا. اور پیغمبر نے جب تکفیر کر دیا تو خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا, کافر خلیفہ بن سکتا بھائی؟ نے جب تکفیر کر یہ کیسا دین ہے؟ اللہ صلی اللہ اور اس کا کیسا دین ہے کہ کافر کا خلیفہ بن گیا؟ کرو. اب وہ حدیث ضعیف ہے, وہ ہم آپ کی کتاب کو مانتے ہی نہیں ہے. ہم آپ کی کتاب, وہ آپ کی ضعیف حدیث. تو قرآن کو نہیں مانتا, قرآن کو نہیں مانتے. قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ مشرکین سے اور منافقین سے اعراض کرو. ٹھیک ہے, مشرکین سے کرو, آپ جیسے کافروں سے کرے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ بھی فرماتے اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون, اور رسول اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کی اقتداء کرو. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کا ابو بکر عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اس کا ابو بکر عمر سے تعلق نہیں ہے. اولئک هم الراشدون یہ مخلص مومنین کی بات ہو رہی ہے, یہ شیعوں کی بات ہو رہی ہے. بالکل وہ شیعوں کی, وہ سب شیعوں کی بات, وہ سب شیعوں کے لیے, ان تمام وہ سلمان کے لیے, ابو ذر کے لیے, شیعوں کے لیے. آپ وہ ابو بکر عمر سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ارے بھائی آپ صحابہ کو چھوڑ کر اپنا ایمان تو ثابت کریں, آپ اپنا ایمان ثابت کریں. تھینک یو. آپ کا کیا محمودی صاحب, محمودی صاحب آپ برا نہ ماننا. 1 منٹ بات سنیں, آپ جو ہے نا, آپ انشاءاللہ اگلے ہفتے آ جاؤ. ہاں وہ آپ کی کتاب میں ہے نا, آپ کی کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ شاہ بن امرد ہے. شاہ امرت کی حدیث پڑھی آپ نے؟ کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اتنا صراط المستقیم, کتاب میں اللہ کی داڑھی نہیں ہے, اللہ کی داڑھی نہیں ہے, ان کی کتاب میں لکھا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ کی داڑھی نہیں. اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ چکنا. آپ موضوع چھوڑتے کیوں؟ اب موضوع چھوڑ کے میرا اور اللہ تعالیٰ کو بھی شاہ امرت کی حدیث جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کو بھی لوگوں نے بنا دیا کہ وہ بھی چکنا. تو آپ اپنے شیخ صاحب کو لے کے آ جائے تک ہم دونوں کو اکٹھے رہے. آپ کے ایمان پر, اور آپ چلے گئے اللہ رب العالمین کے ذات کے حوالے سے. میں آپ بات سنیے, میں نے کہا کہ وہ شیخ کو لے کے آؤ یار, ان کے بھی منکر ہے. آپ وہ شیخ کو لے کے آؤ. اور محمودی صاحب السلام علیکم, السلام علیکم, اللہ آپ کو سلام تھی. اپنے شیخ کو لے کے آؤ, شاہ امرت اپنے شیخ کو لے کے آؤ.